الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے ہمارا جی پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ تک دین اسلام کی معلومات کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انٹرسٹنگ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ایک بابرکت عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ کیا فرمایا کہ جب تک مسلمان درود پڑھتا ہے، جب تک جتنی بار پڑھتا ہے، کوئی گنتی کی حد نہیں ہے، جب تک پڑھتا ہے جتنی بار پڑھتا ہے، چاہے وہ 1000 بار ہو، چاہے وہ 2000 بار ہو، چاہے وہ 3000 بار ہو، چاہے وہ 4000 بار ہو، جتنی بار پڑھے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ کم پڑھے یا زیادہ، کہ اگر بندہ زیادہ پڑھے گا تو زیادہ اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی، اگر وہ کم پڑھے گا تو کم نیکیاں لکھی جائیں گی، مگر بندے کی مرضی ہے، بندے کے بس میں جتنا ہو اس کو چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھے۔ مسلمان جب تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، کہ جتنی دیر ہم درود پاک پڑھیں گے فرشتے ہم پر رحمتیں بھیجتے رہیں گے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت اپنائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، اپنے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کڈز مدیشہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آسان سوالات۔ ہوں گے کچھ سوالات جو کہ آسان بھی ہوں گے، مگر مزید آسان کرنے کے لیے آپ کے پاس موجود ہوں گے آپشنز۔ پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ بغیر آپشنز کے جواب دیں گے تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 2 پوائنٹس ملیں گے، اور اگر آپشن لے کے جواب دیں گے تو
1 پوائنٹ ملے گا، اور اگر آپ کوئی جواب نہیں دیں گے تو آپ کو 0 پوائنٹ ملے گا، اگر آپ غلط جواب دیں گے تو بھی 0 پوائنٹ ملے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ جواب دیں، صحیح دیں۔ اگر آپ کو جواب نہیں آ رہا ہو تو آپ اس میں آپشنز لے سکتے ہیں، آپشنز کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب جو ہے ٹیم اے سے۔ سوال یہ بتائیے فجر کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جی بتائیں۔ 4 آپ بتائیں۔ 4 آپ بتائیں۔ 4 جی 4 4 پیارے بچوں، فجر کی نماز میں ٹوٹل 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ 2 سنتیں ہوتی ہیں اور 2 فرض ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب فجر کی نماز ادا کریں، باجماعت ادا کریں۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، فجر کی نماز میں ٹوٹل 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ جواب ٹیم اے کا درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، بتائیے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جی بتائیں۔ 10 10۔ آپ بتائیں۔ 10 آپ بتائیں۔ 10 جی 10 جی 10 آپ بھی بتا دیں بھائی۔ 10 10۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جواب درست ہے۔ کس اسلامی مہینے میں فیضان مدینہ کراچی میں 1 مہینے کا اعتکاف کیا جاتا ہے؟ جی رمضان آپ بتائیں۔ رمضان جی رمضان جی رمضان رمضان۔ جی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں مسلمان روزے بھی رکھتے ہیں، اور اکثر لوگ جو ہے اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں مسجدوں کی طرف زیادہ رخ کرتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو اس مہینے میں اعتکاف بھی کرتی ہے۔ رمضان شریف کی آمد قریب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان شریف سے ملائے۔ ایک دعا جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، اکثر ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ آئیے وہ دعا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، یہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، رمضان شریف میں دیگر لوگ تو عبادتوں میں اضافہ کرتے ہیں، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب بھی اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں، تلاوت قرآن کریم کرنے میں اضافہ کریں۔ اگر مسجدوں میں تھوڑا وقت گزارتے تھے تو زیادہ وقت گزاریں، انشاءاللہ الکریم اس کی خوب برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سوال کی جانب۔ آپ سے سوال ہو گیا، آپ نے جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اب اگلا سوال یہ ہے، بتائیے کس دن کو تمام دنوں کا سردار کہتے ہیں؟ جی جمعہ جمعہ۔ جمعہ جی جمعہ جی جمعہ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، جمعہ شریف کو دنوں کا سردار کہتے ہیں۔ جواب درست ہے۔ اچھا اگلا سوال، مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جی 7 کون بتائے گا کہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ آپ بتائیں سر، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں مغرب کی نماز میں؟ یہ تو بتا دیں، کیوں بتائیں؟ 7 جی 7 اچھا کوئی بچہ ایسا ہے کہ جس کو صرف فرض کی تعداد پتہ ہو؟ فرض کتنے ہوتے ہیں؟ 3 فرض ہوتے ہیں۔ سنتیں پتہ ہیں کتنی ہوتی ہیں؟ 2 اور نفل کتنے ہوتے ہیں پھر؟ 2 پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہوتی ہیں، 3 فرض، 2 سنت موقدہ ہوتے ہیں، اور پھر 2 نفل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اور ماشاءاللہ ٹیم اے کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال، بتائیے جنتی عورتوں کی سردار کا نام کیا ہے؟ جی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی انہا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یعنی ایک بات اچھی بات ہے وہ بتا دینی چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، جب بھی کسی صحابی رضی اللہ عنہ یعنی مرد میل کی بات ہوگی تو رضی اللہ عنہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟
اور جب کسی وومین یعنی صحابیہ کی بات ہوگی تو کہیں گے رضی اللہ عنہا. کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہا. اور جب 2 صحابیہ ہوں گی تو عنہما, اور جب 2 سے زائد ہوں گی تو عنہنہ. ٹھیک ہے؟ رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا کے درمیان یہ فرق ہوتا ہے کہ رضی اللہ عنہ میل کے ساتھ کہا جاتا ہے, مرد کے ساتھ کہا جاتا ہے, اور رضی اللہ عنہا یہ عورت کے ساتھ, فیمیل کے ساتھ کہا جاتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھا کریں. ماشاءاللہ ٹیم بی کا جواب بھی درست ہے. جانا ہے اگلا سوال. بتائیے تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ جی اللہ اکبر کہنا. اللہ اکبر کہنا. کب کہنا؟ کب کہتے ہیں اللہ اکبر؟ تکبیر تحریمہ کیا ہوتا ہے؟ نماز سے پہلے. نماز سے پہلے کہتے ہیں؟ سوچ لیں. آپشن چاہیے؟ نہیں. صحیح جواب دے رہے ہیں آپ. کتنے بچوں کو جواب آتا ہے؟ ایک کو آتا ہے تو آپشن ہی لینا پڑے گا پھر تو آپ کو. کیا نہیں, آپشن دیتا ہوں. آپ ہاتھ باندھتے وقت نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہنا, ہاتھ باندھنا, یا پھر رکوع میں جانا, کس حالت کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں؟ نماز شروع کرتے وقت جب کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تب اللہ اکبر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. یا ہاتھ باندھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. یا رکوع میں جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. جی بتائیں. نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں. جی نماز شروع کرنے سے پہلے نماز شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. جی یہ والے بچے بتائیں. نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں تکبیر. نماز شروع کرنے کے لیے جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. جواب درست ہے. اگلا سوال. بتائیے مشہور اسماء حسنہ کتنے ہیں؟ جی 99. 99 ہیں. جی 99. آپ بتائیں بھائی. 99. جی 99. 99. جی 99. 99 ہیں, 99 ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرشمانی شیخ ناظرین, یہاں پر کچھ اس سیگمنٹ میں مقابلے میں فرق آیا ہے. مقابلے میں فرق کچھ یوں آیا کہ 1 نمبر کم ہے ٹیم اے کا, یعنی 7 پوائنٹس پہ موجود ہے ٹیم اے, اور 8 پوائنٹس پہ موجود ہے ٹیم بی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے ووکیبلری آف قرآن. ہمارا اسلام. پیارے بچوں اور کرشمانی شیخ ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ پہلے میں آپ کو ایک عربی کا ورڈ بتاؤں گا, پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا کہ اسے اردو میں کیا کہتے ہیں. مشہور ورڈز ہوں گے انشاءاللہ الکریم, آپ سیکھیں گے, آپ کو مزہ بھی آئے گا یہ والے سیگمنٹ میں. اور اس کے بعد قرآن پاک میں ورڈ کا ذکر کہاں پر ہوا, اس ورڈ کو کہاں پر ذکر کیا گیا, انشاءاللہ الکریم ہم وہ بھی سنیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں اور سیکھتے رہیں انشاءاللہ الکریم. قرآن پاک کی زبان ہے, عربی زبان ہے قرآن پاک. اکثر بچے یہاں پر جو ہوں گے جن کا تعلق مدرسۃ المدینہ سے ہوگا. کون کون سے بچے مدرسۃ المدینہ کے طالب علم ہیں؟ دیکھا جائے تو اکثر بچے ہی مدرسۃ المدینہ کے طالب علم ہیں. تو آپ روزانہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں, قرآن پاک کو وہ سیکھتے ہیں, آپ سمجھیں بھی انشاءاللہ الکریم, اس کی فائدہ نصیب ہوگا. اور کل جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں, بلکہ آج رات میں بھی ہو سکتا ہے کریں گے, تو آپ جب رات میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ کو اگر کوئی ورڈ ایسا نظر آئے گا کہ جو آپ نے آج یہاں پر سنا ہوگا, تو آپ کو پتہ چلے گا, آپ کو یاد آئے گا کہ واہ ماشاءاللہ یہ تو میں نے پروگرام میں سنا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, جو ہم آگے سنیں گے. چلے بھائی, پہلا ورڈ ہے نحلن. کیا ہے؟ کیا بولا میں نے آپ کو؟ نحلن. نحلن, نون ہا لام, نحلن. پیارے بچوں, شہد کی مکھی کو عربی زبان میں نحل کہتے ہیں, اور قرآن پاک کے پارہ نمبر 14 میں شہد کی مکھی کے نام پر سورہ نحل موجود ہے. سورہ نحل موجود ہے, اور جس کی آیت نمبر 68 میں شہد کی مکھی کا ذکر بھی موجود ہے. تو اگر آپ قرآن پاک کا پارہ نمبر 14 کھولیں گے اور سورہ نحل کی تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ انشاءاللہ الکریم ورڈ آیت نمبر 68 میں نظر آئے گا, نحلن. اگلا ورڈ ہے غنمن. کیا ہے؟ غنمن. غنمن, بکری. پیارے بچوں, بکری جنتی جانور ہے. کون سا جانور ہے؟ جنتی جانور ہے. بکری کا ذکر پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیت نمبر 146, سورہ انعام کی آیت نمبر
146 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پر بکری کا ذکر موجود ہے۔ بکری کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غنمن۔ کیا کہتے ہیں؟ غنمن، غنمن، غنمن۔ یہ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین پارہ نمبر 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں 146 آیت نمبر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پر بکری کا ذکر ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اگلا ورڈ ہے ذبابن۔ کیا ہے؟ پہلے ہم نے سنا تھا صرف شہد کی مکھی کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ نحلن۔ کیا کہتے ہیں؟ اب ہم سن رہے ہیں کہ مکھی کو کیا کہتے ہیں؟ ذبابن، اس کا اردو میں ترجمہ ہے مکھی۔ شہد کی مکھیوں کے علاوہ جو عام مکھیاں ہوتی ہیں انہیں عربی میں ذباب کہتے ہیں، اور ان کا ذکر پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 73 آیت نمبر 73 میں موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ذبابن۔ کیا کہتے ہیں؟ ذبابن۔ اگلا ورڈ ہے کسواراتن۔ کیا ورڈ ہے؟ کسواراتن، کسواراتن، کسواراتن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ شیر کیا ہوتا ہے؟ شیر۔ پیارے بچوں، شیر ایک بہت طاقتور جانور ہے۔ جب وہ دھاڑتا ہے تو اس کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ شیر کو جنگل کا بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ شیر کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 سورہ مدثر کی آیت نمبر 51 میں موجود ہے۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 51 میں موجود ہے۔ کسوراتن کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ شیر کو کہتے ہیں۔ نحلن کس کو کہتے ہیں؟ کون سی مکھی کو؟ شہد کے بغیر والی کو یا شہد والی کو؟ کون کہتے ہیں؟ شہد والی مکھی کو کہتے ہیں۔ سبھی کہہ رہے ہیں کہ شہد والی مکھی کو کیا کہتے ہیں؟ نحلن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ ذبابن کسے کہتے ہیں؟ مکھی کو۔ عام مکھی کو کیا کہتے ہیں؟ ذبابن کہتے ہیں۔ اور غنمن کس کو کہتے ہیں؟ بکری کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ مائک میں بتائیں گے۔ بکری کو۔ بکری کو کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا ووکیبلری آف قرآن، ختم ہوا، اور ماشاءاللہ یہاں پر بچوں نے بہت اچھا رسپانس دیا، سیکھا، سمجھا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں، ہمارے ٹیم ایک ممبر موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ الکریم نعت شریف کے 2 سے 3 اشعار سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ الکریم پروگرام کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے
چمکانے والے ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالی کا بہت ہی پیارا کلام سنا ہے فواد بھائی نے. بہت بہت شکریہ فواد بھائی, جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدیہ دکھائے. مدیجے کے ناظرین پیارے بچوں, آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. مدیجے کے ناظرین سیگمنٹ ہے فائنڈ دا. ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ موجود ہے, ٹھیک ہے, بورڈ ہے یہاں پر, اور اس بورڈ پر آپ کو کچھ ورڈز دکھ رہے ہوں گے, مگر ورڈز ہیں انکمپلیٹ. اس کو آپ نے کرنا ہے کمپلیٹ کیسے؟ یہاں پر جو ہے کچھ ایکسٹرا لیٹرز موجود ہیں, آپ نے انہی کو یوز کرتے ہوئے ورڈ کو مکمل کرنا ہے. دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ آ کر یہاں پر ورڈز کو مکمل کرتا ہے. جی کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں. آئی کدھر دیتے ہیں مجھے دے. اب بنائیں پہلا ورڈ. آئی کو انہوں نے اٹھایا ہے اور اس کو جگہ پر لگایا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح بنا رہے ہیں کہ نہیں. جی, اور اب انہوں نے کیوں اٹھایا ہے. لگائیں. جی کیا بنا؟ صدیق. کیا بنا؟ صدیق. صدیق. یہ کہہ رہے ہیں صدیق بنا ہے, ایسے ہی بنتا ہے بھائی. SIDDIQUE. اور ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. پیارے بچوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے, سب سے پہلے اسلام لائے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. جی آ جائیں بھائی. جی بنائیں. انہوں نے کے کا اضافہ کیا ہے, کے کو لگایا اس کی جگہ پر. جی اب انہوں نے این لگایا ہے. کیا بنا بھائی؟ جی مسکرانا. آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالعزیز. عبدالعزیز بھائی. مسکراتے کیسے ہیں؟ ایسے مسکراتے ہیں. مسکرانا کیا ہے؟ ہنسنا. ہنسنا. مسکرانا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. سنت ہے. پیارے بچوں اور کڈز مندیشہ کے ناظرین, مسکرانا اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کہکا لگانا یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ ہنسنے کی آواز دوسرے بھی سنیں, یہ شیطان کی طرف سے. تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے, کہکا لگانے سے بچنا چاہیے اور مسکرانا چاہیے. مسکرانا سنت مبارکہ ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی آ جائیں بھائی. کون آئے گا ٹیم بی سے؟ آ جائیں, آپ آؤ. جی جی کیا بنایا آپ نے؟ وضو. وضو. صحیح بنایا آپ نے. جی. یار بچوں, حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس سے چاہے اندر داخل ہو. پیارے بچوں, آپ بھی وضو کے بعد دوسرا کلمہ پڑھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. اب کون آ رہا ہے ٹیم اے سے؟ آپ آؤ. لگاؤ بھائی. 7 ورڈ باقی, 7 میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر کے لاؤ. برا. اب ایک اور ورڈ بھی لگے گا. کون سا لگے گا؟ جی کیا بنا؟ برائی. کیا بنا؟ پیارے بچوں, برائی کرنا اچھی بات نہیں ہے. برائی سے منع کرنا اور نیکی کی دعوت دینا. پیارے بچوں, برائی سے منع کرنا اور نیکی کی دعوت دینا انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے. ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ دوسروں کو برائی سے منع کریں اور اچھی اچھی نیکیوں کی دعوت دیجیے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. آ جائیں بھائی. جی کیوں پھر اسپیس ہے بھائی. ایک ورڈ لگے گا. کون سا لگے گا؟ یو لگایا انہوں نے.
انہوں نے اے لگایا ہے, کیا بنا بھائی؟ قرآن. آپ کا نام کیا ہے؟ حنزلہ. حنزلہ بھائی نے بنایا قرآن. پیارے بچوں, قرآن پاک میں ٹوٹل 540 رکوع ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. آخری سوال کون آئے گا بھائی؟ آپ آؤ جی. 3 ورڈز ہیں, 3 میں سے کوئی ایک لگا دو جی. انہوں نے ایم لگایا ہے, ایم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھائی, ٹھیک ہے جی. بن گیا ورڈ یا کچھ اور لگے گا؟ ہاں ایک اور ورڈ بھی لگے گا. کیا لگے گا؟ جی. پھر کیا بن جائے گا یہ؟ وہ تو آپ نے بتانا ہے دیکھ کے. جی کمال. کیا بنا؟ جی کمال کر دیا آپ نے بھائی, ماشاءاللہ انہوں نے ورڈ بنا دیا. پیارے بچوں, انسان کے پاس جو کچھ ہے اللہ پاک کا عطا کیا ہوا ہے, علم, عقل, ہنر, دولت اور عزت, سب کچھ اسی کی طرف سے ہے. انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے والوں نے بھی کوشش کی اور یہ والا ورڈ بھی بنا دیا. ان کا جواب بھی درست ہے, اپنی جگہ پر دیں گے. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان مقابلہ ہوا اور فائنڈ دا مسنگ لیٹر میں کسی نے کوئی غلطی نہیں کی. ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے ہی جوابات دیے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آج کے پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. نتیجے کے ناظرین پیارے بچوں, آج کے پروگرام میں ٹیم بی ویسے تو آگے رہی 1 پوائنٹ کے فرق سے, کیونکہ 1 پوائنٹ پہلے ہی سیگمنٹ میں کم ہو گیا تھا ٹیم اے کا, تو یوں ٹیم بی آج کے مقابلے کی ونر رہی. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کرڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ آباد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل.